اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اقرا جواہر القرآن کے تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 13، مشق تشدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 12 تشدید کو پڑھا۔ جن لوگوں نے پچھلی تختی کو نہیں دیکھا، پچھلا لیکچر نہیں سنا، وہ ایک بار ضرور سمجھ لیں، کیونکہ آج کا جو لیسن ہے وہ پچھلی تختی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ پچھلی تختی ایک بار آپ سمجھ لیں گے تو آج کا لیکچر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کی جو تختی ہے، آج کا جو سبق ہے، لیکچر ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن اینڈ تک اس تختی کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ میں نے موسٹ امپورٹنٹ آپ کو بات بتائی ہے، جس سے آپ کو یہ تختی بڑی اہم لگے گی، بہت آسان لگے گی پڑھنے کے اعتبار سے بھی۔ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اس کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ جو ورڈ آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ جب آپ اس میں پڑھیں گے، اس طریقے سے پریکٹس کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، تو پھر آپ خود کہیں گے کہ یہ جو ہے نا بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ دو چار ورڈ کو پہلے تو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یعنی اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ باقی جو ہوگا اس کو پھر ہم وداؤٹ سپیلنگ ہی پوری تختی ریوائز کریں گے۔ چلیے سپیلنگ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ با را پیش بر را زیر ری۔ اب آپ غور کریے گا کہ را کو میں نے کتنی بار پڑھا ہے؟ 2 بار۔ کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، اور کسی بھی حرف کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے، وہ حرف مشدد ہوتا ہے، تو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اسی چیز کو غور کرنا ہے اس تختی میں، کہ جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آئے گی تو آپ نے اس کو پورے 2 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ با را پیش بر را زیر ری بری زا زبر زا بریزا۔ مشدد حروف کو پڑھتے وقت مضبوطی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ حا صاد پیش حس صاد زیر صی حصی لام زبر لا حصیلا صاد دال زبر صد دال زبر دا۔ ادھر دال مشدد ہے، تو ایک چیز پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو صاد دال زبر صد دال زبر دا صاد دا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صدق عین دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عدد قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قدر۔ آگے چلتے ہیں۔ کذب نعم۔ اس ورڈ میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، حمزہ کی آواز بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، نعم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نا، نون کو پہلے عین کے ساتھ ملانا ہے، عین ایک بار پڑھا گیا، پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے، نعم۔ پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں، نعم۔ نیکسٹ ورڈ ہے یظن۔ یہاں پر اب آپ ایک بات جان لیجئے کہ یہاں نون مشدد کا آپ کو قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے رولز سیم ہیں، یعنی کہ جب بھی نون مشدد ہوگا، یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہوگا اور میم کے اوپر بھی تشدید ہوگا، تو دونوں کو بنا غننے کے پڑھے بغیر نہیں جانا، ان پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ یعنی نون مشدد اور میم مشدد پر ہر صورت غنہ ہوتا ہے، اور اس کے غننے میں
مضبوطی ہونی چاہیے کیونکہ یہ مشدد لیٹرز ہیں. چلیے ایک بار اس کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں. یظن، اور غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. غنّہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ناک میں ایک الف کے برابر آواز روکی رکھنے کا نام غنّہ ہے. اتنی دیر تک آپ کی آواز ناک میں رہنی چاہیے تبھی غنّہ پورا ہوگا. آگے چلتے ہیں. یحض جنت، اب آپ ادھر دیکھیے کہ نون جو ہے وہ مشدد ہے. نون کے اوپر پراپر غنّہ ہوگا، مضبوطی والا غنّہ ہوگا، لیکن یہاں پر سافٹ غنّہ ہوگا، مینز کے اخفا ہوگا یہاں پر، کیونکہ تنوین کے بعد ذال آ گیا ہے اور ذال جو ہے 15 لیٹرز میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے. جنت، یہ ورڈ اس طرح پڑھا جائے گا. آگے جو ہے آپ نے اسی چیز کو غور کرنا ہے اور اس پر توجہ دینی ہے کہ کہاں پر غنّہ ہو رہا ہے، کہاں پر اخفا ہو رہا ہے. چلیے پڑھتے ہیں. ذرات قوت، ادھر جو قوہ ہے جب اس کی اسپیلنگ کرتے ہیں یہاں پر لوگ بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں. واؤ کو واؤ مدہ بنا دیتے ہیں. کیسے؟ قاف واؤ پیش قو پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر واؤ جو ہے وہ مشدد ہے. یہاں پر مضبوطی ہونی چاہیے آپ کی آواز میں. قاف واؤ پیش قو، واؤ زبر وا، قوہ، قوہ نہیں ہوگا. قوت کرۃ سعرت، یہاں پر بھی عین کا جب بھی مشدد حروف آئے، عین مشدد جب بھی ہو اس کی پریکٹس آپ نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ عین میں ہمیشہ سے لوگ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ حمزہ کی آواز بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، عین کی آواز غائب ہو جاتی ہے. سعرت ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا. سعرت، قدمت، کذبت، زوجت، یہاں پر بھی وہی غلطی کہ واؤ مشدد ہے، یہاں پر واؤ مدہ بالکل نہیں بنانا، زوجت نہیں ہوگا. زوجت، سجرت، فجرت، جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ را کے اوپر زبر ہے اور پیش ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیے گا. نیکسٹ چلتے ہیں. سیرت، ادھر بھی سب سے بڑی مسٹیک یہی کر جاتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ سوئی، سا یا پیش سوئی یا زیلی سوئی، تو یا کو یا مدہ نہیں بنانا، سین یا پیش سوئی یا زیلی سوئی، سختی ہونی چاہیے یا پر کیونکہ یا تشدید والی ہے. سیرت، عطلت، کویرت، اس واؤ کو بھی مضبوطی سے پڑھنا ہے، واؤ مدہ نہیں بنانا. کویرت، کویرت، تطلع، اس ورڈ میں دو تا آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک تا ہے ایک طا ہے. دونوں کی آواز واضح ہونی چاہیے، باریک اور موٹی. تطا، تطلع، تحدث، نيسرهم البينات، قيمة، عشية، مذكر، رون پر کبھی بھی غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. ایانا، ایاک، اور اس ورڈ میں 80% لوگ غلطی کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غلطی نہیں کرنی، یا مشدد ہے، اس کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے. ایاک للہ تجلی،
تصدى. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ورڈ پڑھ رہی ہوں آگے یا ہے اور یا خالی لیٹر ہے. بتایا گیا ہے جتنے بھی ایمپٹی لیٹر ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں پڑھتے، تو اسی لیے یا کو نہیں پڑھنا. تزکا، تولا، توابا. یہاں پر وقف ہے، وقف کر کر بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار. وقفا توابا. دیکھیے آخری ورڈ کے اوپر، آخری لیٹر کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کا وقف ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. سجاجا، غساقا، فعال. ادھر بھی فا نہیں ہونا چاہیے، فعال. کذابا، وہاجا، ممددة، وقفا ممددة، مكرمة، مطهرة، والسماء والترائب. اس ورڈ میں دیکھیں واو کو ہم نے ڈائریکٹ تا کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے، درمیان میں الف اور لام جو ہے خالی ہیں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. آگے بھی اسی طرح ہیں، جتنے بھی خالی حروف ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. والناشطات، دونوں طا میں واضح فرق رکھیے گا. والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالمدبرات، تبلى السرائر، فمهل الكافرين بالخنس، الجوار الكنس. یہ پوری آیت ہے اور اس میں سب سے بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں سب لوگ، خناس الجوار الکناس، یعنی کہ نون کے اوپر صرف حرکت ہے اور اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، کھڑی زبر پڑھ دیتے ہیں. تو یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے. خنسل، نون کو بہت شورٹ سا پڑھنا ہے، اور کنس کو بھی کنس. لاسٹ والی آیت سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تختی مکمل ہو چکی ہے اور اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. موسٹ امپورٹنٹ بات، سب سے اہم بات جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے، اس تختے میں تھوڑی محنت زیادہ درکار ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ حروف مشدد جب ہوتے ہیں جیسے ہا ہو گیا اور عین ہو گیا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھتے وقت، تو آپ کو اس کی پریکٹس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، آپ سے نہیں آپ پڑھا جا رہا، تو آپ نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے. آپ نے حروف مفردات کو لے لینا ہے اور اس کا ایک لیٹر، جیسے سب سے پہلے الف ہے، اس کو حمزہ ہم سمجھیں گے، پھر با ہے، پھر تا ہے، تو ہر حرف کے ساتھ آپ نے ہا کو ملا لینا ہے، جیسے آہ، با، تا، تا. تو اس طرح جو ہے آپ کی ہا کی پریکٹس ہو جائے گی. اکثر لوگوں سے یہ پریکٹس تھوڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ عین، عین بھی جب مشدد ہوتا ہے یا عین پر جب ہم ساکن ہوتے ہیں یا رکتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. تو آپ نے اس کو بھی اسی پریکٹس کی طرح لینا ہے، جس طرح آ، با، تا، سا، جا.
جب آپ اس طرح ان کی پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ تختیب بہت آسان لگے گی۔ امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور میں بھی آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے اور اپنی غلطیوں کو دور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔